ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے۔ اسلام کو اگر آپ کے طریقے کو اگر آپ چھوڑ دو گے تم ذلیل و خوار ہو جاؤ گے۔ آج مسلمان ذلیل و خوار ہے، قرآن کو وہ چھوڑ چکا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا ہم امانت میں خیانت کر رہے ہیں؟ دیکھیں، بات تو یہی ہے کہ ہم سب لوگ خائن ہیں، اور یہ یعنی اس کی وہ جو گہرائی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں امانت، یعنی ہمارے پاس کوئی امانت ہے یا ہم امین ہیں، اس کا ہمیں کوئی نہ احساس ہے نہ پاس ہے، احساس ہی نہیں ہے۔ کسی بھی انسان سے پوچھیں کہ بھئی تم اللہ کی امانت میں خیانت تو نہیں کر رہے، تو وہ کچھ تعجب سا محسوس کرے گا کہ بھئی یہ کیا سوال ہے۔ اور عام طور پہ نہ ہم سوچتے ہیں نہ ہمیں بتایا جاتا ہے۔ تو بہرحال خیانت کی بات ہے، امانت کی بات ہے۔ امانت میں نے گزشتہ نشست میں آپ کو کہا تھا کہ صرف انسان کے پاس امانت ہے، یعنی امانت کیا ہے؟ اختیار، جو بھی ہم اختیار جو بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے زندگی۔ دیکھیں، اس میں ایک جملہ یہ ہے کہ کائنات اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق چل رہی ہے اور کام ٹھیک کر رہی ہے، پوری کائنات۔ شہد کی مکھی ہے یا سورج اپنی روشنی ہے یا جو رفتار ہے، دیگر تمام مطلب کیڑے مکوڑے، آپ دیکھ لیں، یہ باقاعدہ سائنس ہے۔ جراثیم جسم میں پیدا ہوتے ہیں، یہ جراثیم وہ جراثیم، سب کا قوانین، اور ان کو جان کے پھر ایک شخص ڈاکٹر بن جاتا ہے۔ قوانین ہے نا، ہر چیز کے لیے قانون ہے اور لگا بندہ طریقہ ہے، اور وہ قانون کے خلاف نہیں ہوتا۔ پانی جو ہے اونچائی سے نیچے کی طرف بہتا ہے، پانی اپنی سطح برقرار رکھتا ہے، آگ جلاتی ہے، یہ قوانین ہے نا۔ اگر اللہ چاہے تو پھر قانون اللہ تعالیٰ بدل بھی سکتا ہے، یعنی کچھ دیر کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام دریا میں، یعنی دریا تھا تو دریا نے 12 راستے بن گئے، پانی کی دیواریں بن گئی، تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کی وہ ہے، یعنی وہ اس کی قدرت میں ہے، ہر چیز اللہ کی قدرت میں ہے اور وہ با اختیار ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو ایک بال بیکا نہیں ہوا ان کا، ورنہ تھوڑی آگ ہوتی ہے نا تو بال پہلے جلتا ہے نا، تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو بات یہ ہے کہ ہر چیز کا ایک قانون ہے، ہر چیز اپنے قانون کا پابند بھی ہے اور وہ کام بھی کر رہی ہے۔ اس میں جو نقطہ ہے وہ ایک یہ بھی نکلتا ہے، انسان کی معراج کے لیے اللہ تعالیٰ نے قانون بنا دیا ہے، وہ دین اسلام ہے۔ دین کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ، قرآن ضابطۂ حیات، عمل کا طریقہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، یہ قانون ہے۔ اس کو اگر آپ فالو کرتے ہیں، شریعت کو، اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ، یہی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ہے کہ 2 چیزیں میں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے تھام لیا تو تم اپنی معراج تک پہنچ جاؤ گے۔ تھوڑا میں نے حدیث کا مفہوم بدل لیا، لن تدلوا ابدا، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ میں نے کہا تم اپنی معراج تک پہنچ جاؤ گے، مطلب وہی نتیجہ ہے۔ تو یہ جو نقطہ ہے میں نے بھی بیان نہیں کیا، اللہ کا دین، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے۔
اسلام کو اگر آپ کے طریقے کو اگر آپ چھوڑ دو گے تم ذلیل و خوار ہو جاؤ گے۔ آج مسلمان ذلیل و خوار ہے، قرآن کو وہ چھوڑ چکا ہے۔ اچھا، تو قانون کی بات ہے، امانت کی ہم بات کر رہے ہیں۔ امانت کہتے ہیں، امانت کیا؟ اختیار۔ انسان، یعنی اس میں ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ ہماری منزل دنیا نہیں ہے۔ ملینر اور بلینر اگر آپ بن بھی جاتے ہیں تو آخر کار آپ کو دنیا چھوڑ کے، سب کچھ چھوڑ کے جانا ہوگا۔ تو منزل نہیں ہے، تو لہٰذا دنیا کو منزل نہ سمجھنا چاہیے نہ بنانا چاہیے۔ جس نے بھی دنیا کو مدعا بنا لیا وہ سب سے پہلے دنیا میں خوار ہوگا، پریشان ہوگا، کیونکہ اس نے راستے کو چھوڑ دیا، قانون کو نظر انداز کر دیا۔ وہ سکون کا سانس نہیں لے سکے گا، اور آخرت میں جو ہے وہ تو پھر دہکتی ہوئی آگ ہے۔ یہ بالکل کلیئر بات ہے۔ اچھا، اس میں جو امانت ہے اختیار، ایک تو اس میں یہ بات نوٹ کر لیں کہ ہماری منزل اللہ ہے اور آخرت کی کامیابی ہے، دنیا کی کامیابی نہیں ہے۔ دنیا کو مدعا بنا لیا تو پھر ذلیل اور خوار ہو کے آپ رخصت ہو جائیں گے۔ آج ہم سارے مسلمان، ایک جزوی طور پہ میں بات کر رہا ہوں، سب مسلمان جو ہیں، جو نام کے مسلمان ہیں، وہ دنیا کی سوچ میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کی یاد سے اس کا دل غافل ہے اور دنیا کی یاد سے اس کا دل آباد ہے۔ اس کے لیے اہم ترین جو ہے وہ دنیا کی زندگی ہے، دنیا کا فائدہ، دنیا کا فائدہ حاصل کرنے کی کوشش میں ہے اور نقصان سے بچنے کی کوشش میں ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے۔ آج پریشانی کیا ہے؟ بس یہی ہے، دنیا ہی پریشانی ہے، جبکہ دنیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا، اور دنیا تقدیر میں آپ کی لکھ دی گئی ہے۔ جو ملنا ہے ملے گی، کوشش کریں، مناسب کوشش کریں، دل میں نہ رکھیں، ہاتھ میں رکھیں، اس کے لیے پھر کوشش کریں، کوئی بات نہیں، جو تقدیر ہے وہ ملے گا آپ کو۔ اچھا، اب منزل اللہ ہے، ترجیح جو ہے آخرت ہے، دنیا کی زندگی ہماری ترجیح نہیں ہے۔ تو اب اچھا، اب یہ ہے نا کہ ملاقات کا ہم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی ومن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ آپ ان سے کہہ دیں میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، مجھے وحی کی جاتی ہے، اور وحی کا خلاصہ یہ ہے کہ تمہارا معبود ایک ہے۔ اب جس کی اپنے رب سے ملاقات کی امید ہو تو وہ اچھا عمل کرے، یعنی امانت میں خیانت نہ کرے۔ اچھا عمل قرآن، نبی کا طریقہ۔ اپنی مرضی یہ بد عمل ہے۔ اپنی مرضی سے اگر آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو یہ برا عمل ہے۔ بعض وقت ہو جاتا ہے یہ ساری نمازیں ہم بنا سوچے سمجھے، بنا کسی مقصد کے کر رہے ہیں۔ نماز تو مومن کی معراج ہے۔ آپ نے کون سی بات چیت کر لی اللہ تعالیٰ سے؟ نماز تو اللہ تعالیٰ سے بات چیت ہے نا، وہ ایک رسم بن گئی ہے۔ تو ہم بس دنیا کے لیے ہی زندگی گزار رہے ہیں، اور بات میں کر رہا ہوں کہ امانت میں خیانت، کیا ہم امانت میں خیانت کر رہے ہیں؟ تو اصل بات یہ ہے کہ آج کا مسلمان جو ہے یہ دین اسلام کا سب سے بڑا مجرم ہے، اللہ کے دین کا دشمن ہے۔ یہ نہ دین کو سمجھتا ہے نہ دین کو سمجھنا چاہتا ہے۔ اس کے لیے اہم اور اہم ترین دنیا کی زندگی ہے، بات ختم ہو جاتی ہے۔ ہم سب دنیا کے گرد، دنیا کو منزل بنا کے دنیا کا طواف کر رہے ہیں۔ ہمیں طواف کرنا تھا خانہ کعبے کا، اور خانہ کعبے والی ذات کا، اس کے گرد چکر نہیں لگا رہے۔ ہم اپنی سوچ کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک چکر، زندگی کا ایک چکر ہے نا،
تو دنیا کے گرد ہم گھوم رہے ہیں، سوچ ساری دنیا کی ہے اور دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، تو انجام اس کا یہ ہے کہ دنیا میں آپ پریشان ہیں، ساری زندگی آپ پریشان رہیں گے۔ یہ میری نہیں، اللہ تعالیٰ کی بات ہے۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا۔ تو اب مسائل کا حل کیا ہے، تو میں اس کو ایک وقفے کے بعد آپ سے شیئر کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم